السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے، خصوصاً سنی مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ گزشتہ جمعہ ترکی کی جامع مسجد آیا صوفیہ، جو کہ پہلے میوزیم ہوا کرتی تھی، اس کو دوبارہ اپنی حیثیت میں یعنی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 86 سال بعد دوبارہ اس میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اور اس وقت جب مسجد میں سالوں بعد دوبارہ اذان دی جا رہی تھی، وہ وقت بڑا رقت آمیز اور جذباتیت سے بھرپور وقت تھا۔ اب جبکہ ترکی کی عدالت نے اس مسجد کو دوبارہ اپنی حیثیت میں تبدیل کر دیا ہے، تو بہت سے نام نہاد سیکولر اور لیبرل اور خاص کر مغربی میڈیا چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے کہ ترکی حکومت نے غلط کیا، ترکی کی عدالت نے یہ صحیح فیصلہ نہیں دیا۔ یاد رہے، اس مسجد کو دوبارہ اپنی حیثیت میں تبدیل کرنے میں وہاں کے صدر طیب اردغان کا بڑا اہم رول ہے۔ انہوں نے تقریباً 1994 میں جب استنبول کے ناظم کی حیثیت سے الیکشن لڑا تھا، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا میں دوبارہ اس کو مسجد کی حیثیت میں تبدیل کر دوں گا۔ آج تقریباً 24 سے 26 سال کے بعد انہوں نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے۔ یاد رہے، طیب اردغان نے اس مسجد کو اپنے گھر میں تبدیل نہیں کیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے چرچ کو مسجد میں تبدیل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ میوزیم تھا، اور حقیقت میں یہ میوزیم سے پہلے مسجد ہی تھا۔ تو مسجد کو انہوں نے اپنے اصلی روپ میں لایا ہے، نہ کہ انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ یا غیر مذہبوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ یہاں پر آیا صوفیہ مسجد کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری حاصل کر لینا ضروری ہے۔ تو یاد رہے، یہ مسجد عثمانی سلطان محمد فاتح کے قسطنطنیہ فتح کرنے سے پہلے عیسائیوں کے دوسرے بڑے گروہ کا مرکز رہا تھا۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی میں، یعنی جب موجودہ اسلام کا اس دنیا میں ظہور نہیں ہوا تھا، تو مسیحی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک کا دارالسلطنت قسطنطنیہ تھا، اور ان کے مذہبی پیشواؤں کو پیٹریارک کہا جاتا تھا، اور اس گروہ کا دوسرا نام آرتھوڈکس بھی تھا۔ اور دوسرے گروہ کا دارالسلطنت روم یعنی موجودہ اٹلی تھا، ان کا دوسرا نام رومن کیتھولک بھی تھا، اور ان کے مذہبی پیشواؤں کو پوپ کہا جاتا تھا۔ یہ شہر قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول کو رومی بادشاہ قسطنطین نے آباد کیا تھا، بسایا تھا۔ پھر اس کے نام سے اس شہر کو قسطنطنیہ رکھ دیا گیا، جو کہ پہلے بازنطین کہلایا جاتا تھا۔ اسی قسطنطین نے 360 عیسوی میں اس شہر میں لکڑی کا بنا ہوا ایک کلیسا تعمیر کیا۔ اس کے 2 صدی بعد جب وہ کلیسا جل گیا، تو 532 عیسوی میں دوبارہ اسے پختہ طور پر تعمیر کرایا گیا۔ یعنی وہ کلیسا جس کو چرچ کہا جاتا ہے، 532 میں دوبارہ پختہ طور پر تعمیر کروایا گیا۔ پھر جب 1453 عیسوی میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، تو اس چرچ کے بارے میں عیسائیوں کے دماغ میں، عیسائیوں کے ذہن میں بڑے بڑے بھرم تھے۔ ان لوگوں نے سوچا تھا کہ اگر اس کلیسا میں، اس چرچ میں ہم پناہ لے لیں گے، کوئی ہمیں پریشان اور تکلیف نہیں دے پائے گا، اور مقابل لشکر شکست یافتہ ہو جائے گی۔ لیکن جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا، تو ان کا یہ بھرم ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے سوچا کہ اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے، تو خود اس کلیسا کے پادریوں نے سلطان محمد فاتح کو آفر کیا، اور انہوں نے اپنا ذاتی مال دے کر اس چرچ کو خرید لیا، اور انہوں نے چرچ کو خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا۔ پھر تقریباً 500 سال تک اس مسجد میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد 1923 میں اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا نے لبرلزم اور ڈیموکریسی کے نام پر ایک نئے ترکی کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا، اس کی حیثیت بدل دی گئی۔ اب تقریباً 86 سال بعد اب جا کر اس مسجد کو دوبارہ اسلامی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اور وہ میوزیم سے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور اس طرح تقریباً 24 سال بعد ترکی کے موجودہ صدر طیب اردغان نے اپنا وعدہ مکمل کر دیا ہے۔ تو دوستو،
یہ تھی آیا صوفیہ اور قسطنطنیہ کی مختصر تاریخ۔ یہ ویڈیو اگر آپ حضرات کو اچھی لگے اور معلوماتی لگے تو دوستوں کو شیئر کریں، اور اسی طرح کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔